الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ ہر قسم کی تعریف ہے اس ذات کے لیے، الذی وہ ذات انزل علی عبد الکتاب جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل له عوجا اور اس میں کسی قسم کی ٹیڑھ اور کجی نہیں رکھی۔ آیت نمبر 1 سورۃ الکہف، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس کے اختتام پر سورۃ الکہف کے مضامین کا تعارف ہم نے حاصل کر لیا تھا، اور پھر سورۃ الکہف کو الکہف کیوں کہا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد ایک غار ہے۔ پہلے بھی بات میں نے عرض کر دی کہ اس کا وجہ تسمیہ اصحاب کہف ہیں۔ اصحاب کہف غار والے کچھ لوگ تھے۔ ایک کہانی، ایک قصہ مشہور تھا جس کے بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ یہ کس زمانے کے لوگ تھے اور کون تھے۔ مختلف روایتیں البتہ مختلف تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے، اور اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، اور انہوں نے جو دین قبول کیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین تھا، اس کو انہوں نے قبول کیا تھا۔ اور جو اس وقت دقیانوس نامی بادشاہ تھا، وہ بت پرست بادشاہ تھا، اس نے اس لیے ان کے ساتھ دشمنی کی۔ لیکن علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ ہیں، اس لیے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہوتے، ایک تو تاریخی طور پر کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم زمانے کا تعین کر سکیں۔ البتہ علامہ ابن کثیر کی یہ بات بہت اہم ہے کہ ان کے خیال میں یہ سوال کہ اصحاب کہف کون تھے، یہ ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا جو یہود مدینہ نے قریش مکہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ ہوں اصحاب کہف، اور اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین وہ قبول کیا ہو تھا، تو وہ دین اسلامی یعنی عیسوی شریعت پر یہ عمل کرنے والے ہوں، تو اس سے پھر یہود کو کوئی خاص تعلق ہونا بنتا نہیں ہے۔ یہود کے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں بنتی اگر یہ اس دور کے لوگ ہوں، چونکہ یہودیوں نے اس بات کو اہمیت دی اور انہوں نے سوال میں یہ بات رکھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے گویا انہوں نے 3 سوال قریش مکہ کو بتائے کہ آپ یہ سوال کریں تو اگر تو یہ سچا نبی ہوگا تو اس کا جواب ضرور دے گا۔ ایک اس میں اصحاب کہف کون تھے، ایک سوال یہ کہ روح کیا ہے، اور ایک سوال یہ کہ ذوالقرنین وہ شخص جو زمین کے مشرق و مغرب میں گھوما پھرا وہ کون تھا۔ تو 2 سوالوں کے جواب اس صورت میں ہیں، اور ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ بات ہو چکی سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ اور گزشتہ درس کے اختتام پر جب میں نے اس صورت کا تعارف پیش کیا تھا تو میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ 3 سوال اصحاب کہف، ذوالقرنین اور تیسرا روح کا سوال نہیں تھا، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے سے متعلق تھا، اور وہ اللہ کریم نے اسی صورت کے اندر بیان فرمایا۔ بہرحال یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ وحی کا سلسلہ آ جائے گا، وحی آ جائے گی، لیکن وحی نہ آئی، بلکہ 15 دن تک وحی نہ آئی۔ اللہ اکبر! تو اس کے بارے میں پھر اللہ کریم نے یہاں آیت نمبر 23 کے اندر اس کا ذکر بھی ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی کہنا ہو کہ کل یا کل کلا میں کوئی کام کروں گا، مستقبل کے بارے میں کوئی بھی بات کرنی ہو تو انشاءاللہ کہہ کے کیا کرے، اس لیے کہ کل کیا ہونا ہے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کا چاہا ہی ہوتا ہے۔ تو جب معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں کل کروں گا اور پھر کر نہ پائیں، جیسا کہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 15 دن وحی نہیں آئی، تو اس پر کہتے ہیں کہ طرح طرح کی چیمیں گوئیاں بھی شروع ہو گئیں۔ پھر بالآخر وحی نازل ہوئی، اور اللہ کریم نے اس میں یہ بھی بات شامل کر دی کہ آئندہ کبھی کوئی معاملہ ہوگا تو
مستقبل کی بات ہو تو انشاءاللہ کہہ کے کیا کرے. اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ہاں اگر کبھی بھول بھی جائے تو جب یاد آئے اس وقت اللہ کو یاد کر لیا کرو. یعنی انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو تو جس وقت موقع آئے، جب یاد آئے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ لیا کرو. تو اس سے یہ سوالوں کی نوعیت تھے اور یہود کے لیے سوال کی اہمیت تھے. گویا ایک استدلال علامہ ابن کثیر نے کیا ہے کہ یہ لوگ، ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں، اس سے پہلے کا زمانہ ہے. بہرحال اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ دقیانوس بادشاہ کے دور میں کچھ لوگ تھے، چند نوجوان تھے، اور ان کو قرآن نے فتیہ کہا ہے. فتیہ ایک ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو تھوڑے لوگوں کی جماعت ہو، چھوٹی جماعت. اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ فتیت ان کا جو ایسے یہ لفظ کا اطلاق ایسے لوگوں پر ہوتا ہے، ایسی تعداد پر ہوتا ہے جو 9 سے کم. تو یعنی کہ چھوٹا سا گروہ تھا. کون تھے یہ لوگ؟ بعض نے کہا یہ شہزادے تھے اور بادشاہ کے دین پر نہیں تھے اور بادشاہ ان کو بت پرست بنانا چاہتا تھا، اور ان لوگوں نے اس سے بغاوت کا اعلان کیا اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے پھر کسی غار میں جا کے پناہ لے لی انہوں نے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی اور پھر یہ 309 سال تک وہاں سوئے رہے. دوران میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کو جگایا، اور وہ بھی ایک یعنی عبرت کے لیے اور سبق کے لیے تھا. اور یہ اپنا جو ان کے پاس سکہ وغیرہ تھا وہ لے کر گئے کہ تاکہ اس سے کھانا وغیرہ خریدیں، تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر موت مسلط کر دی. تو یہ ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ اصحاب کہف جو ہے یہ ایک نشانی. تو بعض نے کہا کہ یہ کارکنان تھے، شہزادے نہیں تھے، کارکنان تھے. اور ظاہر کارکن جو ہے وہ بھی اپنے ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہوتی ہے. تو وہ اگر بادشاہ کے دین پر نہ ہوں اور اسی ملک میں رہنا چاہیں تو ان کے لیے پاسبل نہیں تھا، لہذا وہ اپنا دین بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے. جو اس سورہ کہف کی فضیلت میں یہ بات ذکر ہوئی کہ یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے، اس کے اندر اس سے سکینت نازل ہوتی ہے. حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قصہ ہے کہ وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو آسمان سے جو ہے وہ ایک بادلوں کی ٹکڑی آ کے اوپر ان کے گھر کے اوپر آ گئی، گھوڑا بھی کرنے لگا. لمبا قصہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصہ سن کے فرمایا تھا یہ سکینت نازل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے. اس کا مطلب ہے سورہ کہف پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے بالخصوص، اور بالعموم سارا قرآن پڑھنے سے جہاں سے بھی آپ پڑھیں تو سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر ہر جمعے اس کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نور عطا ہوتا ہے جو اگلے جمعے تک رہتا ہے. پھر یہ ہر شخص جو اس کو پڑھنے والا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور خاص طور پر پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کے بارے میں بات ہوئی کہ جس شخص نے وہ یاد کر لی، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی ابتدا میں کسی ایک جگہ ایک روایت میں ہے من آخر سورۃ الکہف، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، عصم من الدجال، وہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور سے لے کر، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے سب سے بڑا روئے زمین کا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہے. اور دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس بڑے دجال کے آنے سے پہلے 29 یا 30 مزید چھوٹے چھوٹے دجال بھی آئیں گے، اور ہر شخص ان میں سے اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ وہ انہ رسول اللہ، وہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. تو گویا دجال دجل سے ہے، جھوٹ سے، فریب سے. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی طرح کا دھوکہ کرتا ہو تو وہ دجال ہے. اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف اس کے لیے، اور خاص طور پر اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات. اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ پہلی 10 آیات، اور علامہ علمانی نے بھی اس کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ پہلی ہی 10 آیات ہوں. لیکن یہ معمہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ بہرحال من حافظہ ہے، اس کو حفظ کیا اور ظاہر ہے کہ اس کے مضامین کو جانے، تو اس میں کوئی عملی بات ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف آیات کو پڑھ لینے سے ہو یا آیات کو صرف میمورائز کر لینے سے ہو. بالکل اسی طرح جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہندو، سکھ، عیسائی جیسا بھی ہو صرف لفظ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. نہیں، جب تک اس کو سمجھے گا نہیں اور لا الہ الا اللہ کو دل سے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں سمجھتا، جب تک وہ یہ نہیں کہے گا
لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 10 آیات یاد کرنی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی مفہوم شامل ہے، اس کے اندر کوئی ایک عملیت کی بات ہے، اس کے اندر کوئی عقیدے کی بات ہے، تو وہ عقیدے اور عمل کی بات وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دونوں جگہوں پہ آپ کو ملتی ہے، 10 آیات شروع والی بھی اور 10 آیات آخر والی بھی۔ مثال کے طور پر وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یعنی یہ جو شروع والی آیات ہیں اس میں آیت نمبر 5 ہے غالباً کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چوتھی آیت وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ نے اولاد رکھی ہے۔ اب اللہ کی اولاد ہے کون کہتا ہے؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو علی ھذا القیاس یہ گویا عقیدے کی بات ایک کی گئی ہے اور دوسری بات ساتھ ہی عمل کی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ عمل کی بات کیا ہے کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات آیت نمبر 7 میں فرمائی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ جو روئے زمین پر ہم نے جتنی بھی زینت عطا کی ہے یہ ساری کی ساری ہم نے اس لیے عطا کی ہے کہ تاکہ ان لوگوں کا امتحان کرے کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک عقیدہ ہے اور دوسرا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک کرتا ہے تو 10 آیات کو حفظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو بھی درست کرے اور عمل کو بھی درست کرے، اسی چیز کا امتحان ہو رہا ہے، تو کامیاب وہ رہے گا، بچے گا وہ، اور عصمہ من الدجال، جو دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا، وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے رہے گا۔ اسی طرح اس کو اگر آپ آخری 10 آیات کو دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی عقیدے اور عمل کی بات نظر آتی ہے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، اللہ اکبر۔ تو أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، یہ کافروں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ میرے بندوں میں سے، میری مخلوق میں سے وہ اولیاء بنا لیں گے، کارساز بنا لیں گے، اسی وجہ سے ان کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے مہمانی کے طور پر تیار رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری 10 آیات، سبحان اللہ، آیت نمبر 102 ہے غالباً۔ اب اس میں یہ بھی بات فرمائی قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آیت نمبر 103 ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں یہ اس بات کی خبر دے دوں کہ کون ہے جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ کون ہے خسارہ پانے والے؟ جو لوگ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی دنیا کی زندگی کی محنت ضائع گئی اور ساری دنیا کے لیے تھی، وہ دنیا میں گم ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ گویا کہ نیک عمل ہوگا تو وہ بچے گا، نہیں تو ان کی ساری محنت گئی، ضائع گئی۔ اور فرمایا کہ یہ ان کے سارے اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو عقیدے اور عمل کی بات شروع میں اور عقیدے اور عمل کی بات آخری 10 آیات، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کریم نے اس صورت کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہے اور اس کو جو دجال کے فتنے سے محفوظیت کی بات جو کی ہے، اور خاص طور پہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی جو بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف ان کو رٹ لینے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جو معنویت ہے اور ان کا جو عقیدے اور عمل کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو جب تک نہیں اپنائے گا اس وقت تک وہ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بھی کہ دجال مادیت کا استعارہ ہے، اور تاریخ انسانی میں اس سے بڑی مادیت کی کوئی دھوکے والی چیز اور دنیا کو مادیت کا دھوکہ اس لیے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ہے ہی دھوکے کا سامان۔ اور لیکن سب سے بڑا دھوکہ وہ ہوگا جب دجال اپنے دجل اور فریب سے دنیا کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ کرے گا۔ ویسے تو اس سے پہلے جو ماحول ہے، جو سارا ماحول بنا ہوا ہے، یہ بھی دھوکے کا دور ہے، یہ دجال کا دور ہے۔
آپ اس کو دجال کا دور کہہ سکتے ہیں، دجالیت کا دور کہہ سکتے ہیں، دجل و فریب کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، جتنا ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور جتنی چیزوں کے اوپر ملمہ کاری کی جا رہی ہے، یہ سارا دجال کا، اور اس کے لیے ایک پلاٹ تیار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے منظر کشی کی جا رہی ہے، اس کے لیے پورا میدان تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو دجال اصل میں ہوگا، جو آخری بڑا دجال جس کو مسیح دجال کہا ہے، وہ ایک شخص ہوگا، ایک فرد ہوگا۔ تو یہ باقی سارا ماحول جو ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اور وہ مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، مادیت کے اعتبار سے بھی، ہر چیز کے اعتبار، سائنس کے اعتبار سے بھی، معیشت کے اعتبار سے بھی ہر چیز کو ہولڈ کیے ہوئے ہوگا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ایمان کی بدولت بچیں گے۔ معاملہ ایمان کا، ایمان اور مادیت کی بات ہے۔ مادیت کا مقابلہ مادیت سے کر کے مسلمان جیت نہیں سکتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو معلوم ہو کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، وہ دجال کی طرف نہ جائے، کیونکہ وہ اپنا ایمان گوا بیٹھے گا، بلکہ اس کے دوسری طرف جائے، اور سارے اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس جہنم بھی ہوگی، اور جو لوگ اس کو مانیں گے اس کو جنت میں ڈالے گا، اور وہ دراصل جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر! جو بظاہر جنت نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، اس کو وہ جہنم میں ڈالے گا، وہ اصل میں جنت ہوگی۔ اب یہ سارا اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف را کافر لکھا ہوا ہوگا، کافا را کافر، لیکن نظر کس کو آئے گا؟ صرف اہل ایمان کو نظر آئے گا، ہر شخص کو نظر نہیں آئے گا۔ اہل ایمان جانچ لیں گے کہ یہ کافر ہے۔ گویا پورا کا پورا جو یہ قصہ ہے اور پورا دجال کا فتنہ ہے، اس فتنے میں ایمان اور مادیت کی کشمکش ہے، اور کامیاب وہ ہوں گے۔ پہلی 10 آیات بھی اور آخری 10 آیات بھی جو بات بتا رہی ہیں وہ یہ کہ یہ کامیاب وہ ہوں گے جو اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور عمل کی حفاظت کرتے ہیں۔ عقیدہ اور عمل جس کا ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے سالوں کو دھوکے کے 10 سال بھی قرار دیا، صبر اور ڈٹنے کے سال بھی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور آنے والا ہے، دھوکے کے سال آنے والے ہیں۔ گویا جب دجال آئے گا تو اس سے پہلے دھوکے کے سال آئیں گے، تو لگتا یوں ہی ہے کہ دجال جو ہے اس کی آمد قریب ہے، لیکن آمد دجال یہ کتنا عرصہ لگتا ہے، اس میں کتنی دہائیاں لگتی ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن جو سیکوینس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس میں دجال نے بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے نہیں آنا، بلکہ سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا، اور مسلمان جو ہیں وہ پھر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے امام مہدی کے ساتھ مل کر وہ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، اور بہت لمبی اور بڑی لڑائی ہوگی۔ اللہ اکبر! پھر ان لڑائیوں میں ایک حصہ مسلمان وہ ہوں گے جو مانیں گے ہی نہیں امام مہدی کو، وہ ان سے بڑا کافر اور بے ایمان اور منافق کوئی نہیں ہوگا، اور باقی جو 2 حصے ہیں ان میں سے آدھا وہ شہادت میں کام آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین پر ان سے بہتر شہید کوئی نہیں ہوگا، اور جو تیسرا حصہ مسلمان بچیں گے، فرمایا ان کا وہ ایمان ہوگا جس کو پھر اس کے بعد کبھی آزمایا نہیں جائے گا، وہ بہترین مومن ہوں گے، ان جیسا کوئی مومن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لشکر میں کرے اور ہماری ایمان کی حفاظت ہو۔ اور لیکن ان دونوں جگہوں کی پہلی 10 آیات ہوئی اور آخری 10 آیات میمورائز بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظہ، تو حفظ بھی کریں، اس کو یاد بھی کریں، لیکن اصل تعلق اس کا عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے۔ اپنا عقیدہ درست رکھیں، ایمان مضبوط رکھیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے، کیا کس قدر خوفناک، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی ڈراتا رہا، اور اس فتنے میں وسائل ان کے پاس ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے اوپر جو آزمائش ہوگی شاید کھانے کو بھی ان کو نہ ملے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گیا دجال اور سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے تو ہم کیا کھائیں گے، اور اس کی طرف تو ہم نے جانا نہیں، تو ہم کھائیں گے کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تحمید، تحلیل اور تسبیح اور تکبیر یہ کافی ہو جائے گی۔ گویا جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، سبحان اللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، اس سے تمہارا پیٹ بھرے گا۔ اللہ اکبر! کس قدر مادیت سے دستبردار ہو کر صرف ایمان پر بھروسہ کر کے جو شخص سروائیول کی عادت اپنے آپ کو ڈال لے، زندہ رہنے کی اپنے آپ کو عادت ڈال لے،
وہ کامیاب ہوگا دجال کے خلاف۔ یہ ہے خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرامین کا اور سورہ کہف کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا، لہذا یہ 10 آیات پہلی ہوں یا 10 آیات آخری ہوں، دونوں پڑھ لی جائیں اور دونوں اصل اس کی معنویت ہے، اس کا مفہوم ہے، اور اس کو اپنے زندگی میں داخل کیا جائے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس ذات کے لیے انزل جس نے نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر الکتاب، کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ٹیڑھ ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہنا پڑا قرآن کو کوئی اس کے اندر ٹیڑھ تھی، ایسا نہیں ہے، قرآن میں تو ٹیڑھ ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں اہل کتاب کا ایک اعتراض ہے، یا وہ اس کے مفاہیم کو بگاڑ کے ٹیڑھا بنانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ٹیڑھا بنا، یعنی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 کے اندر ہے غالباً، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، من آمن جو لوگ ایمان والے ہیں، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس کو ٹیڑھا کرتے ہو، یعنی مفاہیم کو تم بگاڑتے ہو اور اس کی ٹیڑھ چاہتے ہو۔ اور اسی طرح الذین یصدون عن سبیل اللہ سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کی ٹیڑھ چاہتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ قرآن کے اندر عوج ہے نہیں، یہ اہل کتاب کوشش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی، اور اللہ کا قرآن کیٹاگوریکلی اس کو رول آؤٹ کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر قطعاً کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں ہے، یا پھر اس کو ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں جن کے اپنے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے۔ اللہ، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا محکم اور متشابہات آیات ہوتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں منہ آیات محکمات، جو محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل وہی ہے، اسی سے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، وہی ڈوز اور ڈانٹس ہیں، وہی اصل احکام ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیات ہیں متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ پھر ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ میں جس کی اصل مراد اور اس کا اصل معنی میں ڈھونڈتا ہوں، اصل میں ان کے دل میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، وہ لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ گویا یہ جو ٹیڑھ اور کجی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، الحمد تو ایک شکر کا کلمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بھی ہے، اور خاص طور پہ یہاں جو اس سے ماقبل کی آیت ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، اس میں بھی الحمدللہ ہے، وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، جس کو آیت عزہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر کرو، اور اس آیت کی ابتدا میں بھی الحمدللہ۔ اسی وجہ سے ان دونوں صورتوں کے جو مضامین کی مناسبت سے جو لوگ قرآن کے داخلی نظم کے قائل ہیں، انہوں نے اس کو جوڑا قرار دیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف یہ جوڑا ہے، انہوں نے ساری قرآنی صورتوں کو جوڑا اور ایک زوجیت کے رشتے میں ثابت کیا ہے کہ یہ ہر صورت کا کسی دوسرے کی صورت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے کا تعلق ہے، اور وہ ان دونوں کو جوڑا قرار دیتے ہیں، اور ان کے مضامین کی داخلی شہادتوں کی بنیاد پر اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں سے نکالی جاتی ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے نکالی جا سکیں، لیکن یہ داخلی طور پر جو نظم کا تعلق ہے اور یہ جو آپس میں زوجیت کا تعلق ہے، یہ اس طرح کی بہت ساری معنوی اور لفظی اور ظاہری مناسبتیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں، لیکن کیا اس کا تعلق قرآن فہمی سے اور قرآن کی ہدایت کے ساتھ ہے؟ اگر یہ قرآن کی ہدایت کے ساتھ تعلق ہوتا تو لازماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے سے بتا دیا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیوٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ گویا اگر یہ ہدایت کی بات، اور هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو پہنچا دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی کوئی
داخلی جو نظم کی جو بات ہے اور ایسی جو تفصیلات ہیں ان کو ہدایت کے ساتھ نہیں جوڑا تو ہم بھی اس کو ہدایت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ البتہ علوم کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، علوم کے نئے نئے نقطے، نئی نئی جہات قرآن سے نکل سکتی ہیں اور وہ ساری زندگی ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو وہ داخلی نظم سے اتفاق نہ ہو یا اس کی فہم اس کی سمجھ میں نہ آئے یا اس کی تفہیم نہ رکھتا ہو تو اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص ہدایت سے محروم ہوگا۔ البتہ قرآن میں علوم کے اور مختلف قسم کے جو علمی نکات ہیں یہ تو ساری زندگی نکلتے رہیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور نہ ہی یہ کبھی پرانا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کی زوجیت وغیرہ سے قطع نظر اور اس کی جو مفاہیم کی معنویت اس سے قطع نظر، ایک جو ظاہری ہمیں جو مناسبت اور ربط نظر آ رہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس میں بھی الحمدللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، اور یہاں بھی الحمدللہ اللہ کی ذکر اور اللہ کی تعریف کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہو، گویا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کے طور پر بولا جاتا ہے۔ جہاں کہیں الحمدللہ آتا ہے قرآن نے بھی اس کو اسی اسلوب میں بیان کیا ہے، اور ہمیں جو الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا، افضل کلمت شکر الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین کلمہ شکر الحمدللہ ہے، اور یہ بھی فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا بھی الحمدللہ ہے۔ اور اس میں فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ وہی شکر والا کہ تم شکر کرتے جاؤ، میں اور دیتا جاتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو انسان جب شکر کا کلمہ پڑھے گا تو وہ دعا بھی ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتا چلا جائے گا۔ انزل علی عبدہ الکتاب، اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اب یہ جو عبد ہے، لفظ عبد، یہ بھی ایک مناسبت ہے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ کہ اس کے بھی سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کی پہلی آیت میں بھی عبد کا ذکر تھا، اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ عبد کے اندر بہت زیادہ اپنائیت ہے، اور یہ ایک اصول بھی اس سے نکلتا ہے کہ کوئی شخص جو عبد ہونے کی انتہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی عطا کی انتہا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں عطا ہوا تھا معراج، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ہوا، اسراء و معراج، اور یہاں جو عطا ہونے کی بات ہو رہی ہے قرآن، تو اللہ کا قرآن بھی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا کلام، سبحان اللہ۔ تو وہ عطا ہو رہا ہے کس کو؟ عبد کو۔ تو جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ انسان عبدیت کی انتہا جو کرتا ہے، اللہ کی غلامی کی جو انتہا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی عطا کی انتہا کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے اندر ایک فلسفہ ہے جس کا ذکر میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے دوران بھی کیا تھا۔ وہ ذات، اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، شکر ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، سبحان اللہ۔ اور کتاب بھی کیسی؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ اس میں ٹیڑھ اور کجی ہے، یہ پیدا کرنے کی کوشش کی، یبغونہا عوجا یا تبغونہا عوجا، یا کوئی دلوں میں ٹیڑھ اور کجی والے قرآن کے مفاہیم کے اندر کوئی ٹیڑھ اور کجی ثابت کرنے کی کوشش کریں یا اس میں سے کوئی ایسے نقطے نکالنے کی کوشش کریں، تو سیدھی سی بات ہے قرآن نے کیٹیگوریکلی اس کو رول آؤٹ کر دیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی ٹیڑھ اور کجی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ وہ جو متشابہات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس میں بھی ٹیڑھ اور کجی کچھ نہیں ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھنے کے لیے، اور اس میں امتحان ہی اس بات کا ہے کہ کون اس پر ایمان رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا، باوجود اس بات کے کہ کسی شخص کو کوئی بات سمجھ میں آئے اور سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو اہل علم کا اور رسوخ فی العلم رکھنے والے، جو علم میں رسوخ پختہ علم رکھتے ہیں، ان کا اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی ابتدا میں ان کا نقطہ نظر اور ان کا رویہ بتا دیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ کل من عند ربنا والراسخون فی العلم، جو رسوخ فی العلم رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔